اما بعد، محترم سامعین اور شہنشین پر تشریف فرما اصحاب علم و فضل، جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ناقص اور ادھورا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو آج ہم اسی ایمان کی تکمیل اور ہمارے دل کے نہا خانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے چراغ جلانے کے لیے اس بزم میں اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کا اظہار جس طرح سے شعر و شاعری میں ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور فن میں ہوتا ہو، کیونکہ شعراء بڑے وجد میں آ کر کلام لکھا اور پڑھا کرتے ہیں، اور شاعری کی صنف میں نعت گوئی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس کا ذکر ایک شاعر نے کچھ یوں کیا ہے، عمر بھر محو جستجو رہنا، عمر بھر محو جستجو رہنا، گھر میں رہ کر بکو بکو رہنا، شاعری کی نماز پڑھتے ہوئے، شاعری کی نماز پڑھتے ہوئے نعت کہنا ہے قبلہ رو ہونا۔ آج ہم سب کی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ ملک اور بیرون ملک کے بہت سے مسلم اور غیر مسلم شاعراء نے ہماری اس بزم میں شرکت کی ہے، جن کی شاعری کی گونج ہے اور جن کو عالمی پیمانے پر پڑھا اور سمجھا جاتا ہے، پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرنے کے لیے ہم ایک تمثیلی مشاعرہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے پیر طریقت حضرت سید نفیس الحسینی کو، جو کہ اردو زبان کے ایک کہنہ مشق شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بر صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے صف اول کے خطاط مانے جاتے ہیں، آپ کو بیت اللہ کے غلاف اور مسجد نبوی کے در و دیوار پر خطاطی کا شرف حاصل ہے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ داعش پر تشریف لا کر ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں اور اپنی وہ نعت گنگنائیں جو کہ آج کل زبان زد خاص و عام ہے، اور جس کا مطلع ہے کہ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، ہے عقیدہ یا اپنا بصدق و یقین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کارکنان ادارہ مرکز المعارف کو جزائے خیر دے۔ ان کا دستور ہے کہ وہ شعراء کے لیے کام و دہن کی لذت اور نائے و نوش کی دعوت کے بجائے ذوق کی ضیافت اور افسردہ جذبات اور خوابیدہ خیالات کے لیے نشاط اور کیف و انبساط کا سامان کرتے ہیں۔ وہ اکثر سیرت النبی کے موضوع پر ایسی ادبی محفلیں منعقد کرتے ہیں جس میں شعراء عشق نبی سے معمور اپنا کلام پیش کرتے ہیں، جس سے دلوں میں حرارت اور زندگی کی ایک تیز رو دوڑ جاتی ہے، ان میں رقت اور سوز و گداز کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض وقت آنکھیں بھی اشک بار ہو جاتی ہے۔ یہ انہی حسین سلسلوں کی ایک کڑی ہے۔ یوں تو میں پچھلے کافی عرصے سے پیرانہ سالی کی باعث شعر و شاعری کی کسی محفل میں شرکت نہیں کر پاتا ہوں، لیکن جب خط پہنچا اور معلوم ہوا کہ سیرت النبی کے موضوع پر محفل منعقد کی گئی ہے تو بے اختیار دل یہ سوچ کر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اس دنیا سے جو فکروں اور مصیبتوں اور تلخ کامیوں سے پر ہے، جس کے ہر چیز گراں بار اور وبال دوش ہے، ایک ایسے عالم میں پہنچیں جہاں صرف شوق و ذوق کی حکمرانی ہے، اور جہاں ہر وقت عالم قدس کی روح پرور اور جاں نواز ہوائیں چلتی رہتی ہے، جہاں زندگی کا آتش کدہ گل و گلزار بن کر مہک اٹھتا ہے۔ مجھے میری جس نعت کی فرمائش کی گئی ہے وہ گرچہ ایسی ہے کہ اس کو ترنم سے پڑھا جائے، میرے میں ابھی اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اس کو ترنم سے پڑھ سکوں۔ میرا ارادہ بھی دوسری نعت پڑھنے کا تھا، لیکن پہلے وہی گوش گزار کرتا ہوں، ملاحظہ ہو۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے ابراہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب۔ اے ابراہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب۔ دودھ مانے قریشی کی در سمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی۔ تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی۔ تیرے انفاس میں خلد کی یاس میں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر ہے تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری۔ تو ہے حق قرین، حق ہے تیری قرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں ہنسی رات معراج کی۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں ہنسی رات معراج کی۔ لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا۔ بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں۔ کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا حسین، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا حسین۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی۔ ہیں یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں۔ سرور دل براں دل بر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اگر حاضرین کی اجازت ہو تو ایک نئی نعت جو ابھی لکھی گئی ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، امید ہے کہ وہ اس سے بھی سوا ثابت ہوگی، جس کا مطلب ہے کیوں شکوائے غم اے دل ناشاد کرے ہے، کیوں شکوائے غم اے دل ناشاد کرے ہے۔ ایک غم ہی تو ہے جو تجھے آباد کرے ہے، صیاد ہی کیا کیا ستم ایجاد کرے ہے، صیاد ہی کیا کیا ستم ایجاد کرے ہیں۔ اب سارے گلستہ ہی کو برباد کرے ہے، کس حال میں اب ہائے وہ آزاد کرے ہیں، کس حال میں اب ہائے وہ آزاد کرے ہیں۔ دل قید سے چھٹتے ہوئے فریاد کرے ہے، یہ عشق تو ہر حال میں راضی برضا ہے، یہ عشق تو ہر حال میں راضی برضا ہے۔ اب جو بھی تیرا حسن خدا داد کرے ہے، دل محو محبت ہے اسے کچھ نہیں پرواہ، دل محو محبت ہے اسے کچھ نہیں پرواہ۔ آباد کرے کوئی کہ برباد کرے ہے، پاوے ہے وہی عشق سرفرازی عالم، پاوے ہے وہی عشق سرفرازی عالم، جس عشق پہ وہ حسن ازل ساد کرے ہے۔ ہاں ساقی کوثر سے صبا عرض یہ کرنا، ہاں ساقی کوثر سے صبا عرض یہ کرنا، ایک رند سیاہ مست بہت یاد کرے ہے۔ یہ عاشق بے نام ہے مشتاق زیارت،
یہ عاشق بے نام ہے مشتاق زیارت دن رات تیرے ہجر میں فریاد کرے ہے یہ عاشق بے نام ہے مشتاق زیارت یہ عاشق بے نام ہے مشتاق زیارت دن رات تیرے ہجر میں فریاد کرے ہے یہ عاشق بے نام ہے مشتاق زیارت یہ عاشق بے نام ہے مشتاق زیارت دن رات تیرے ہجر میں فریاد کرے ہے درویش زبوں حال ہے اے جان دو عالم درویش زبوں حال ہے اے جان دو عالم ٹوٹے ہوئے دل سے جو تجھے یاد کرے ہے ٹوٹے ہوئے دل سے جو تجھے یاد کرے ہے اے باد صبا راہ تیری دیکھ رہا ہوں اے باد صبا راہ تیری دیکھ رہا ہوں اب آ کے سنا جو بھی وہ ارشاد کرے ہے اے باد صبا راہ تیری دیکھ رہا ہوں اب آ کے سنا جو بھی وہ ارشاد کرے ہے رہتا ہے نفیس ان دنوں ارباب جنوں میں رہتا ہے نفیس ان دنوں ارباب جنوں میں دیوانہ ہے رسوائی اجداد کرے ہے دیوانہ ہے رسوائی اجداد کرے ہے ماشاءاللہ۔ حاضرین، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر ہی رہے ہیں کہ ہماری آج کی نشست میں مسلم کے ساتھ غیر مسلم شعراء بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سب ان کو سننے کے لیے بطور خاص بے قرار ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سکھ شاعر کہتا ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو لیجئے، ہماری بزم نعت کے پہلے غیر مسلم شاعر اردو کے اولین گہوارے دکن سے آئے ہیں اور وہ ہمارے مہاراجہ کشن پرساد شاد ہیں۔ آپ کے تعارف میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ حیدرآباد دکن کے حکمراں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو نعت اور دیگر اصناف سخن میں دیوان ہے۔ مہاراجہ کشن پرساد شاد۔ آداب۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نعتیہ محفل میں مدعو ہوا ہوں۔ جب سے حکومتی معاملات مجھ سے متعلق ہوئے ہیں، شعر و سخن سے رشتہ تقریباً کٹ سا گیا ہے، مگر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ مجلس سے شعر کی محفل میں مجھے مدعو کیا گیا تو میں نے کہا یہاں تو مجھے سر کے بل چل کے حاضر ہونا چاہیے۔ میں اگرچہ ہندو مذہب سے پیروکار ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا متاثر ہوں، تو میری کاوش ملاحظہ فرمائیں۔ بلوائے مجھے شاد جو سلطان مدینہ، بلوائے مجھے جو شاد سلطان مدینہ، جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ۔ وہ گھر خدا کا تو یہ محبوب خدا ہے، وہ گھر خدا کا تو یہ محبوب خدا ہے، کعبے سے بھی اعلیٰ نہ ہو کیوں شان مدینہ۔ میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور شعراء حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ روکیں گے نہ دربار میں جانے کے لیے شاد، روکیں گے نہ دربار میں جانے کے لیے شاد، پہچانتے ہیں سب مجھے دربان مدینہ۔ ہے قرب نبی ہی سے تو یہ عزت و اجلال، ہے قرب نبی ہی سے تو یہ عزت و اجلال، غالب ہے مدینہ تو ہے جان مدینہ۔ لے جاؤں گا میں ساتھ فقط عشق نبی کو، لے جاؤں گا میں ساتھ فقط عشق نبی کو، سکتے میں رہے نرگس بستان مدینہ۔ کھولے در جنت کو یہی کہتا ہے رضواں، کھولے در جنت کو یہی کہتا ہے رضواں، بے خوف چلے جائیں غلامان مدینہ۔ نشہ ہے وہ ان کو جو اترتا ہی نہیں ہے، نشہ ہے وہ ان کو جو اترتا ہی نہیں ہے، توحید کی میں پیتے جائیں مستان مدینہ۔ خاک راہ یثرب کو بناؤں گا میں سرما،
خاک راہ یثرب کو بناؤں گا میں سرما، دیکھوں گا ان آنکھوں سے جو میدان مدینہ۔ واہ واہ اللہ دکھا دے تو مجھے روضہ اقدس، اللہ دکھا دے تو مجھے روضہ اقدس، باقی کہیں رہ جائے نارمان مدینہ۔ کیوں میری شفاعت میں بھلا دیر لگے گی، کیوں میری شفاعت میں بھلا دیر لگے گی، کیا مجھ کو نہیں جانتے سلطان مدینہ؟ کیا مجھ سے ثنا ہو سکے ایک مور ہوں ادنا، کیا مجھ سے ثنا ہو سکے ایک مور ہوں ادنا، اعلیٰ ہے وہی جو ہے سلیمان مدینہ۔ سامعین داد سے نوازیے گا۔ مومن جو نہیں ہوں تو میں کافر بھی نہیں شاد، مومن جو نہیں ہوں تو میں کافر بھی نہیں شاد، اس رمز سے آگاہ ہے سلطان مدینہ۔ مومن جو نہیں ہوں میں کافر بھی نہیں شاد، مومن جو نہیں ہوں تو میں کافر بھی نہیں شاد، اس رمز سے آگاہ ہے سلطان مدینہ۔ حاضرین اس بزم کی سعادت مندی سمجھ لیجئے یا خوش بختی کہہ لیجئے کہ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی موجود ہیں کہ جن کا نام لینا بھی فخر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت کے کلام میں سوز کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے، تو کیوں نہ ہم سوز صدیق سے اپنے دل کو گدگدا کر خوب رلائیں۔ میں حضرت سے ادباً و احتراماً درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لا کر سامعین کے بے قرار دلوں کو قرار بخشیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، بہت بڑی سعادت کی بات ہے آج میرے محبوب کے عشق کی بزم سجی ہے۔ اہل انتظامیہ نے مجھ ذرہ بے مقدار کو اس بزم میں مدعو کیا، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کئی مدت کے بعد ایسی محفل سجی ہے جس میں اپنے عشقیہ جذبات کو کہنے کا موقع ملا۔ مجھے ایک اور جلسہ سیرت میں شرکت کرنی ہے۔ کل میرے اپنے مدرسے میں جلسہ سیرت ہے، تو امید کرتا ہوں آپ حضرات توجہ سے سنیں گے۔ نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا، نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سامعین توجہ چاہوں گا۔ کرشمے کچھ دکھائے یا ولی اس کو کہے کوئی، کرشمے کچھ دکھائے یا ولی اس کو کہے کوئی، گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا، گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا۔
سفر ناقص ہی رہتا ہے، کبھی منزل نہیں ملتی، سفر ناقص ہی رہتا ہے، کبھی منزل نہیں ملتی، نہ ہو گر رہبر کامل سفر کامل نہیں ہوتا، نہ ہو گر رہبر کامل سفر کامل نہیں ہوتا، جو فکر آخرت میں رات دن بے چین رہتا ہے، جو فکر آخرت میں رات دن بے چین رہتا ہے، خدا کی یاد سے ایک آن بھی غافل نہیں ہوتا، خدا کی یاد سے ایک آن بھی غافل نہیں ہوتا، جسے عشق پیمبر ہے، جسے پاس شریعت ہے، جسے عشق پیمبر ہے، جسے پاس شریعت ہے، وہ احکام شریعت سے کبھی جاہل نہیں ہوتا، نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ حاضرین بازی، غیر مسلم شعراء کی فہرست میں دوسرا نام ہمارے سامنے لالا امر چند قیس کا ہے۔ آپ پنجاب کے مشہور تہذیبی اور ثقافتی شہر جالندھر سے تشریف لائے ہیں اور آپ کی نعتیہ کاوشیں خوب مشہور ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کا تعارف آپ کا کلام خود کروا دے گا۔ میں دعوت دوں گا لالا امر چند قیس کو تشریف لا کر اپنے نعتیہ کلام سے محظوظ فرمائیں۔ حضرات، استاد شعراء کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم زبان درازی کرے مناسب تو نہیں، مگر جب محفل نعت سرکار دو عالم سجی ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا اپنی خوش قسمتی اور سوبھاگیہ سمجھتا ہوں۔ تو بنا دیر کیے میری یہ نعتیہ پیشکش سماعت کر کے بتائیے کہ میں اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوں۔ آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ کلام میں جب صلی علی محمد آئے تو آپ آقا کے دربار میں درود پڑھیں اور اس ہندو شاعر کا حوصلہ بڑھائیں۔ ایک تیرا وجود ہے وجہ قرار دو جہاں، ایک تیرا وجود ہے وجہ قرار دو جہاں، ایک تیری نمود ہے لطف خدا لا مقام، اے تیرے آستانے پر سجدہ گزار آسماں، اے تیرے آستانے پر سجدہ گزار آسماں، ایک تیرا درود ہے ورد زبان انس و جاں، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ تیرے ہی دم قدم سے ہے زینت بزم کائنات،
تیرے ہی دم قدم سے ہے زینت بزم کائنات، کون و مکان ہے نور سے آئینہ تجلیات، دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات، دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات، کون و مکان ہے نور سے آئینہ تجلیات، بھیج رہا خدا بھی ہے تجھ پہ درود اور صلات، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ آنکھ میں تیری مستتر شان جلال عز و جل، آنکھ میں تیری مستتر شان جلال عز و جل، رخ پہ تیرے ضیاء فگن نور جمال لم یزل، فرق پہ تیرے جلوہ ریز افسر خاتم رسل، فرق پہ تیرے جلوہ ریز افسر خاتم رسل، قلب میں تیرے معجزن بحر فضیلت عمل، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ جلوہ فگن خدا کا نور تیری جبین ناز پر، جلوہ فگن خدا کا نور تیری جبین ناز پر، جھک گئے جس کے روبرو دیکھ کے کافروں کے سر، تو ہی خدا کا آخری دہر میں ہے پیامبر، تو ہی خدا کا آخری دہر میں ہے پیامبر، تیرا عمل خدا کا حکم تیرا وطن خدا کا گھر، صلی علی محمد صلی علی محمد۔ آج ہمارے حال پر لطف کی ایک نظر بھی ہو، آج ہمارے حال پر لطف کی ایک نظر بھی ہو، یعنی یہی شب علم پیش روے سحر بھی ہو، تیرا غلام نعمت خاص سے بہراور بھی ہو، تیرا غلام نعمت خاص سے بہراور بھی ہو، حلقہ بگوش مصطفیٰ حامل مال و زر بھی ہو، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہمارے اس بزم میں اگلا نام ماہر القادری کا ہے، جو علم و ادب کے بادشاہ، مشاعروں کی دنیا کے شہسوار، جن سے ایسی ادبی محفلوں میں کچھ نہ سننا خود زبان و ادب کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ ان مجلسوں کی چہل پہل انہیں کے دم قدم سے ہے۔ ہاں تو قادری صاحب سے گزارش ہے کہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ بات بہت پہلے سے جانتا آ رہا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ بہت اعلیٰ پیمانے کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسی تاریخ ہوتی ہے جو خوشی کو بھی شامل ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ غمی کو بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ بھی جانتا آ رہا ہوں کہ مشاعرے نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں شعراء اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو کوئی غمی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو آج کا نعتیہ مشاعرہ ہے اس کے بارے میں 2 دن ہی پہلے پتہ چلا ہے۔ جب میں کسی کام سے دہلی کے سفر پر گیا ہوا تھا تو میرے استاد محترم قاری صدیق صاحب نے فون پر اطلاع دی تھی کہ مرکز المعارف کی انتظامیہ نے مرکز المعارف کی انتظامیہ نعتیہ مشاعرہ منعقد کرنے والی ہے اور ہمیں وہاں چلنا ہے۔ جب یہ سنا تو فوراً گھر کی طرف چل دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ایسے مواقع بہت کم ملا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی خوب بکتے ہیں لیکن اس مقدس ہستی کے بارے میں بہت کم کہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کاپی قلم لے کر بیٹھ گیا تو کچھ اشعار دل سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قلم کی نوک پر آ گئے، دل سے نکلنے والی بہت دور کی بات ہے۔ تو سامعین مطلب ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد۔ تاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں، تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے اب سب کے پیمبر آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے اب سب کے پیمبر آتے ہیں، رستے میں جو پودے ملتے ہیں تعظیم کو جھک جھک پڑھتے ہیں، رستے میں جو پودے ملتے ہیں تعظیم کو جھک جھک پڑھتے ہیں، کھل کھل کے گواہی دیتے ہیں مٹھی میں جو کنکر آتے ہیں،
सामीन तवज्जो, दरबार नबी जब गर्म हुआ, अफलाक बरी से आई सदा। दरबार नबी जब गर्म हुआ, अफलाक बरी से आई सदा। ये कैसर और किसरा हाजिर है, ये तुगरल और संजर आते हैं। ये कैसर और किसरा हाजिर है, ये तुगरल और संजर आते हैं। ए हामी बेकस खत्म रसुल, ए हामी बेकस खत्म रसुल, ये हाल है तेरी उम्मत का। ए हामी बेकस खत्म रसुल, ये हाल है तेरी उम्मत का। दुनिया में किसी की भी हो खता, इल्ज़ाम हम ही पर आते हैं। दुनिया में किसी की भी हो खता, इल्ज़ाम हम ही पर आते हैं। सामीन, आपकी समाअतों का शुक्रिया। हमारी तीसरी गैर मुस्लिम शख्सियत एक इंतहाई मशहूर व मारूफ नाम है, जिनकी 70 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें भी हैं। आप पाकिस्तान में पैदा हुए और तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान मुंतकिल हो आए। आपके वालिद भी एक बड़े उर्दू शायर थे। मेरी इनसे मुराद जनाब जगन्नाथ आज़ाद साहब हैं। आज़ाद साहब ने नज़्म व नसर को यकसा सैराब किया है। ज़बान व अदब से वाबस्ता हजरात के लिए ये नाम कोई नया और अजनबी नाम नहीं है। जनाब जगन्नाथ आज़ाद डाइज पर। हाज़रीन मजलिस, यूँ तो पूरी ज़िंदगी खुशी और गमी से मुरक्कब है। कई खुशियाँ एक वक्त के लिए आती हैं और चली जाती हैं, मगर आज की मेरी ये खुशी बाज़ वजूहात से ज़िंदगी की तमाम खुशियों से मुतनव्वे और मुख्तलिफ़ हैं कि आज के रोज़ मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अज़ीम महफ़िल में मदऊ किया गया हूँ, जिसमें शुआराए इज़ाम इश्क़ नबी से मामूर अपना कलाम पेश करेंगे। तो मुनासिब समझा कि क्यों ना शिरकत करके अपना नाम भी आशिकान नबी की फ़हरिस्त में शुमार करवा लूँ। गरचे मैं मज़हब का हिंदू हूँ, लेकिन ये बात बदी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया इंसानियत के अज़ीम ही नहीं बल्कि अज़ीम तरीन इंसान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर नजराना अक़ीदत पेश करने में क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब यकसा हैं। हाज़रीन, मतलब मुलाहिज़ा हो। सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरां पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरां पर, हज़ारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इम्कां पर। सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, पयामे दोस्त बनकर, सादिकुल वादो अमी बनकर। सलाम उस पर जलाई शम्अ इरफा जिसने सीनों में, सलाम उस पर जलाई शम्अ इरफा जिसने सीनों में, किया हक़ के लिए बेताब सजदों को जबीनों में। सलाम उस पर बनाया जिसने दीवानों को फरजाना, सलाम उस पर बनाया जिसने दीवानों को फरजाना, में हिकमत का छलकाया जहां में जिसने पैमाना। बड़े छोटे में जिसने एक उखुवत की बिना डाली, बड़े छोटे में जिसने एक उखुवत की बिना डाली, ज़माने से तमीज़े बंदो आका मिटा डाली। मुकर्रर सलाम उस पर जो है आसूद ज़ेरे गुंबदे खजरा, सलाम उस पर जो है आसूद ज़ेरे गुंबदे खजरा, ज़माना आज भी है जिसके दर पे नास या फरसा। सलाम उस ज़ात अक़दस पर हयात जाविदानी का, सलाम उस ज़ात अक़दस पर हयात जाविदानी का, सलाम आज़ाद का आज़ाद की रंगी बयानी का। सामिईन,
حفیظ جالندھری صاحب بزم کی زینت بنے ہوئے کئی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. تو حفیظ جالندھری صاحب ڈائز پر تشریف لا کر اپنے اشعار میں عشق کے جام بھر بھر کر حاضرین بزم کو پلائیں. جالندھری صاحب ڈائز پر. مولانا عبدالستار صاحب، ماسٹر عبدالحکیم صاحب اور دیگر علماء کرام سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جلسہ سیرت النبی منعقد کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا ایک کلام جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہے وہ بیان کروں، میں تمہیداً کچھ اشعار عرض کرتا ہوں. یہ جو تمہید ثنا باندھتے ہیں، ایک امی کی عطا باندھتے ہیں، ہم کہاں اور کہاں نعت رسول، ہم کہاں اور کہاں نعت رسول، ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں. تاب خورشید رسالت کی قسم، تاب خورشید رسالت کی قسم، ہم تو سورج کو دیا باندھتے ہیں. تو مطلب عرض کرتا ہوں اپنی نعت کا. طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرور ہونا، لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا. یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا. وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہا میں، ڈرایا کیوں تماشا بن کے وہ بازار امکا میں. یہ کس کے جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا. یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمیں پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں. یہ کس کے شوق میں پتھرا گئی آنکھیں ستاروں کی، زمیں کو تکتے تکتے آ گئی آنکھیں ستاروں کی. یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر. مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، یہ سب کچھ ایک دن نظر شہ لولاک ہونا تھا. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے. وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل احیاء میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے. مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی. اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، ہوا بحر بصیرت کہل ما زاغل بصر پیدا. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی. نئے سر سے فلک نے آج بخت نوجواں پایا، خزاں دیدہ زمیں پر دائمی رنگ بہار آیا. ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمیں کے نقش بنتے تھے سنورتے تھے. ہوائیں پہ بپے ایک سرمدی پیغام لاتی تھی، کوئی مزدہ تھا جو ہر گوش گل میں کہہ سناتی تھی. گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں، گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں. بجائے بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی. ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. یکایک ہو گئی ساری فضا تمثال آئینہ،
آئینہ, نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ, صاحب نور آ کر چھا گیا مکہ کی بستی پر, ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور پستی پر, صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی, ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی. مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے تھے, کہیں جن کو اما ملتی نہ تھی برباد رہتے تھے. مبارکباد بیواؤں کی حسرت زا نگاہوں کو اثر بخشا گیا, نالوں کو فریادوں کو آہوں کو, ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو, یتیموں کو غریبوں کو غلاموں کو مبارک ہو. مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہ ہم گرنے والوں کو, مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو. خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو, زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی سرپرستوں کو. مبارک ہو کہ دور رحمت و آرام آ پہنچا, نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا. مبارک ہو کہ ختم المرسلیں تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. فرشتوں کو سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی, سلام سر وحدت اے سراج بزم امکانی, زہے یہ عزت افزائی زہے تشریف ارزانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی, زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا, بہت کچھ ہو چکی اجزائے عالم کی پریشانی. حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت, حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت. عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی, تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی, مقرر تیرا دل ہے. زمانہ منتظر ہے اب نئے شیراز بندی کا, بہت کچھ ہو چکی اجزائے عالم کی پریشانی. حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت, عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی. تیرا در ہو میرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے, سلام آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے, سلام خلق کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. تمام سامعین کی سماعتوں کا شکریہ.